نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پیش فرما لیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ رب کریم اپنے حبیب پاک کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسول آپ پاکیزہ غذاؤں میں سے کھائیے، یعنی آپ کا جو لقمہ آپ اپنے دہن مبارک میں رکھیں، منہ میں رکھیں، وہ لقمہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرات گرامی، واقعہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کے وجود پہ پڑتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی یہ بات سنی ہوگی، اور میں نے میڈیکل سائنس میں بھی یہ بات پڑھی کہ خون ہمارا جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارا خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے ہمارا گوشت بنتا ہے، اور وہ گوشت ہاتھ کا ہو، پاؤں کا ہو، دماغ کا ہو، آنکھ کا ہو یا زبان کا ہو، وہ اسی گوشت سے بنتا ہے، وہ اعضاء۔ تو ظاہر بات ہے کہ اعضاء پہ گوشت کا اثرات ہوتا ہے، گوشت پر خون کا اثرات ہوتا ہے، اور خون پر غذا کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا ہاتھ خود کام نہیں کرتے، بلکہ ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس کے اثر سے۔ پاؤں اسی راہ پہ چلتے ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اسی کے اثر سے۔ زبانیں وہی بولتی ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اسی کے اثر سے۔ آنکھیں وہی مناظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس کے اثر سے۔ تو اب جو پاک چیز کھانے والے لوگ ہیں، جو پاک غذا کھانے والے لوگ ہیں، وہ پاک راستے پہ چلتے ہیں، وہ پاک کام کرتے ہیں، وہ پاک باتیں بولتے ہیں، وہ پاک مناظر دیکھتے ہیں، ان کی ذہنیت پاک ہوتی ہے۔ اور جو ناپاک غذائیں کھاتے ہیں، جو حرام غذائیں کھاتے ہیں، تو جو حرام کھاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں ان کی سوچ گندی ہوتی ہے، جو حرام کھاتے ہیں ان کے کام گندے ہوتے ہیں، اور جو حرام کھاتے ہیں ان کے پاؤں گندے راستوں پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد ارشاد فرمایا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے بچوں کو جب بھی کھلاؤ پاک غذا کھلاؤ، اس لیے کہ پاک غذائیں نسلوں میں پاکی پیدا کر دیتی ہیں، اس کا الٹا ناپاک غذائیں نسلوں کو ناپاک بناتی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ جو محرم ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو کیا حکم دے رہا ہے رب تعالیٰ کہ اے رسول پاک غذائیں کھائیں۔ رسول خود تو پاک غذا کھاتے ہی ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن ان کے ذریعے سے یہ پیغام امت تک پہنچانا مقصود تھا
کہ اے نبی آپ پاک غذائیں پیدا کریں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے کسی ناپاک کو وجود میں نہیں لانا، بلکہ اس پاک سیدہ کائنات کو وجود میں لانا ہے جن کی عصمت پر انبیاء نظریں جھکائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ پاک غذا کھائیں، جب آپ پاک غذائیں کھائیں گے تو آپ کی اولاد بھی پاک ہوگی، اور جب یہ اولاد پاک ہوگی تو پھر اس کے کام بھی پاک ہوں گے، جب کام پاک ہوگا تو یہ اچھا کام کریں گے۔ ناپاک غذاؤں کا سب سے برا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، ناپاک غذا، اب حرام و حلال کی تمیز نہ رہنا۔ ویوپار کے دوران بھی میرے نبی نے کیا فرمایا کہ سچ کا ساتھ نہ چھوڑو، جھوٹ بول کر کے نہ کماؤ۔ کیوں؟ جب آپ ناپاک غذائیں لائیں گے تو دیکھنے میں تو غذائیں لذیذ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر بچے خوش بھی ہو جائیں، لیکن جن بچوں کی پرورش ناپاک غذاؤں سے کی جائے گی وہ کبھی اہل بیت کے وفادار نہیں بن سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ کلام پاک کا فرمان ہے۔ اب آپ پاک و ناپاک کے مناظر کو دیکھیں، میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو حرام کھانے والے لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب یزید نے لالچ دینا شروع کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ امام پاک کون ہے، وہ سب جانتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے جواہرات کی چمک سے ان کی آنکھیں چوندیا گئیں تو اب انہیں امام کی طرف دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب لالچ اس قدر غالب آ گیا تو اب امام کی معرفت جاتی رہی۔ آپ جان رہے ہیں کہ حسین نبی کے نواسے ہیں، جانتے ہیں نا، تو کیا ابن زیاد نہیں جانتا تھا کہ نبی کے نواسے ہیں؟ وہ بھی جانتا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ جو پاک والے ہیں وہ 1400 سال بعد بھی حسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو اس وقت تھے جو ناپاک غذاؤں کو کھانے والے تھے، جنہیں حرام و حلال کی تمیز نہ تھی۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں اور آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ جس کا جی چاہے جا کر کے تحقیق کرے کہ جتنے بھی لوگ اہل بیت کے باغی ہوئے ہیں سب کا سب جتنے بھی اہل بیت کے باغی ہوئے ہیں سب کا کلو وشربو حرام تھا۔ جا کر کے یہ تاریخ ہے میرے پاس، مسلم ثبوت بھی موجود ہے کہ سب کے سب حرام کے جو کھانے والے تھے وہی اہل بیت کے باغی ہیں۔ حلال خور کبھی اہل بیت کا باغی نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی ایسی لالچ دیا کسی کو کسی ملک کی، کسی کو کسی سلطنت کی، تو امام کو پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود باغی ہو گئے، امام کو پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ اور اسی بستی میں جب کوفیوں نے امام کو بلایا تو کیسے دو رنگی چال چلی کہ پہلے خط لکھ کر کے بلاتے رہے کہ اے امام اگر آپ نہ آئے اور ہمیں مجبوری میں یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی تو پھر بروز محشر آپ جانیں اور آپ کے نانا جانیں، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، جب امام آئے ہی نہیں تو جو ملا ہم نے اس کی بیعت کر لیا۔ جب سفیر بنا کر حضرت مسلم ابن عقیل کو امام نے روانہ فرمایا اور آپ وہاں پہنچے تو لوگ باغی ہونے لگے، جتنے حرام خور تھے وہ باغی ہونے لگے۔ لیکن اسی گروہ میں، اسی بستی میں ایک پاکیزہ خاتون تھی جن کا نام تھا توعہ۔ کیا نام تھا؟ توعہ۔ تو انہوں نے جب مسلم ابن عقیل کو دیکھا تو سوال کیا آپ یہاں کے تو نہیں لگتے، آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں امام کا سفیر ہوں، امام حسین نبی کے نواسے، میں ان کا سفیر بن کے آئے ہوں۔ آپ ان کو اپنے گھر میں لے گئیں، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے حاضر کیا، مگر تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ امام مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ایک لقمہ بھی قبول نہ کیا، رات بھر روتے اور گریے اور زاری کرتے رہے۔ جب اگل بغل والوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں ہیں تو اس نے
گھر کی گھیرا بندی کر کے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا، اور اس طرح گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب ابن زیاد آپ کو لالچ دے رہا ہے، وہیں بنو امیہ کے لوگ بھی موجود تھے جن کو لالچ دے کر کے پہلے ہی اپنے میں شامل کر لیا تھا۔ اب لالچ دے رہا، کہہ رہا ہے کہ اگر اے مسلم ابن عقیل میں آپ کو فلاں فلاں چیز کا لالچ دے رہا ہوں، فلاں فلاں چیزیں آپ کو دوں گا، فلاں سلطنت دے دوں گا اگر آپ اس بات کو مان لیں۔ لیکن آپ اس قدر وفادار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو وطن میں لقمہ گیا ہے وہ لقمہ حلال کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام کی معرفت رکھتا ہوں، امام کو پہچانتا ہوں، اپنے امام کا سفیر بن کے آیا ہوں، میں کبھی بھی ان سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس جرم میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بنایا گیا کہ آپ کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، پانی۔ مگر آپ کا یہ جو لبھہ مبارک تھا یہ زخمی تھا، اس سے خون رس رہا تھا، جیسے ہی آپ پانی پینا آپ نے چاہا تو خون کے چند قطرات اس میں گر پڑے۔ ظاہر سی بات ہے خون تو پاک چیز ہے نہیں، طیب چیز ہے نہیں، پھر آپ نے اس پانی کو پینے سے انکار کر دیا گیا، انکار کر دیا، اور اس طرح آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو کربلا بتانے کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ عقل حلال، عقل یعنی کھانا، اور حلال یعنی حلال کا رزق، عقل حلال اس قدر ضروری ہے اگر ہم نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دین محمدی کی وفادار رہیں، تو ہمیں اپنے نسلوں کو صرف اور صرف حلال کا لقمہ کھلانا چاہیے۔ لقمہ بھلے سے کم ہو لیکن لقمہ ہمیشہ حلال کا ہو۔ تو واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بس صرف اتنی سی بات کہہ کر کے اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حلال کا رزق، اور یہی امام علی مقام کا خطبہ کی، وہ خطبہ بھی مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے، بہت سارے خطبات آپ نے دیے۔ ایک موقع پر امام کچھ تقریر کرنا چاہتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے جا کر آپ چاہتے ہیں کچھ واعظ و نصیحت کرے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ تمہاری آواز، میری آواز جو تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں اور تمہارے دل تک نہیں اتر رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری آوازیں بھی اتنی پاک ہوتی ہیں کہ وہ کان میں پڑ تو جائیں مگر دل میں اسی کی اترتی ہیں کہ جن کا دل پاکیزہ ہو۔ یہ طہارت کے معاملات ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے مولانا صاحب سے سماعت فرمایا کہ ہر قسم کی غلاظت کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا ہے، تو یہ جو ناپاک غذائیں ہیں یہ بھی اہل بیت سے دور کر دی گئی ہیں۔ اور پاک غذاؤں سے کیونکہ پاک لہو بنتا ہے، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے اس طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ تو عزیزان ملت، ہم یہ جو محرم ہے نا، یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، ہم صرف تاریخ کو منانے کے لیے نہیں اکٹھا ہوئے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ جیسا کہ پہلے خطاب میں آپ نے سماعت فرمایا کہ محرم ہمیں صبر کا درس دے رہا ہے، آج آپ کو کیا ہے کہ محرم ہمیں عقل حلال کا درس دے رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں تو ہم امام کے پیغام کو بھی سمجھیں گے، اور دنیا میں بھی ہم امام کے قدموں میں ہیں۔ یزید کی لڑائی تھی، یہ ایک کوئی دو لوگ جو اقتدار چاہتے ہیں ان کی لڑائی تھی، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حق و باطل کی تمیز کا نام ہے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور، ہر زمین کربلا ہے، اور ہر دن یوم عاشورہ ہے۔ ہر دن یوم عاشورہ ہے۔ کیوں؟ جس دن
آپ اٹھیں اور کسی مظلوم کی مدد کرنے لگے، جس دن آپ اٹھیں اور کسی ظالم کو ظلم ڈھانے سے روک دیں، جس دن آپ کو یہ توفیق مل جائے کہ کسی جابر کو آپ اپنے قوت بازو سے روک دیں، سمجھے وہی دن آپ کے لیے یوم عاشورہ ہے۔ اور جس سرزمین پر، یہ نہیں کہ ہم کربلا جائیں گے تبھی کربلا والے بنیں گے، ہمارا سلطان پور ہو کہ ہمارا ہندوستان ہو، جہاں بھی ہم حق بات کہہ سکیں وہ زمین ہمارے لیے زمین کربلا۔ کیوں؟ کربلا ایک ساعت کا نام نہیں عزیزان ملت، کربلا ایک وقت کا نام نہیں جو گزر گیا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا اور عرض کیا کہ کربلا کے پہلے بھی بہت کربلائیں ہوئی ہیں، اور کربلا کے پہلے بھی بہت سے حسین گزرے ہیں اور بہت سے یزید گزرے ہیں، اور یہ حسین و یزید کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہماری ہے کربلا، کون کہتا ہے صرف ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتا ہے اور باطل کو باطل کہنے کی جرأت رکھتا ہے، وہی حسین والا ہے، وہی حسینی ہے۔ اسی لیے میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں، اسی آخری بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ سارے زمانے کو، میں تو یہ کہتا ہوں سارے زمانے کو بہت زیادہ تفریق کی ضرورت نہیں ہے، 72 فرقے، یہ فرقے شرکے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، صرف دو گروہوں میں بانٹ دوں، یا تو دنیا حسینی ہو جائے یا یزیدی ہو جائے۔ بس جو کردار حسین پہ عمل کرنے والا ہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ حسینی ہے، اور جو کردار یزید پہ عمل کرنے والا ہو وہ کیسا بھی ہو وہ یزیدی ہے۔ دنیا میں صرف دو فرقے ہیں، صرف دو گروہ ہیں، یا تو انسان حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یہ نہیں چلے گا کہ میں حسینی بھی ہوں کبھی کبھی یزیدی بھی بن جاتا ہوں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے انشاءاللہ الرحمن پھر کسی موقع پر بیان ہوگا، آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئے اسے معاف فرمائے، میرے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر وقت ہو تو کچھ